اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بھٹی۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام انشورنس ٹریبونل کے حوالے سے کہ انشورنس کے معاملات کو جوڈیشل سائٹ پہ کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، کیسے اس کا حل اور اس کی کیا پوزیشنز ہیں۔ تو ہمارے پاس ہمارے آج کے معزز مہمان کا تعارف کراتے ہیں۔ جناب سید علی اکبر قریشی صاحب ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے جج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ یہاں ٹریبونل میں چیئرمین ان کی تعیناتی ہوئی۔ اس سے پہلے یہ سپریم کورٹ کے بلا مقابلہ سیکرٹری منتخب ہو چکے ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ہم پڑھانے کا بھی تجربہ رکھتے ہیں، یہ مختلف لاء کالجز میں لیکچرز دیتے ہیں۔ ان کے بڑا وسیع تجربہ ہے ان کا جوڈیشل معاملات سے ریلیونسی کا، تو ہم ان سے انشاءاللہ یہ کرتے ہیں رابطہ۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب ظفر اقبال صاحب جو ممبر ہیں اس وقت انشورنس اپیلیٹ ٹریبونل کے اور ڈسٹرکٹ ان سیشن جج ہیں، اور ان کا بھی وسیع تجربہ ہے کیونکہ یہ وکیل سے سول جج بنے اور پھر اب سول جج سے ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ جج، اور اب یہاں انشورنس ٹریبونل میں کر رہے ہیں۔ تو میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں جناب جسٹس صاحب سے پہلے میں کروں گا کہ یہ ٹریبونل کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ٹریبونل کا اس وقت جو سیٹ اپ ہے وہ کس طرح سے ہے اور لوگ اس سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں۔ ویلکم سر۔ ہم دونوں شکر گزار ہیں بہت زیادہ کہ آپ نے یہ ٹائم نکال کے تو ہم سے یہ جو موقع نکالا بات چیت کا، اس سے کم لوگوں کو ایک اویئرنیس ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک ٹریبونل ہے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو اٹینڈ کیا جائے گا اور ان کو دیکھا جائے گا۔ تو آپ نے بڑی مہربانی کی کہ آپ نہیں سر، ویلکم، ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ جو میں تھوڑا سا اس کے یہ بتا دوں، اس سے پہلے جو انشورنس ایکٹ تھا وہ 1938 کا انشورنس ایکٹ تھا۔ اس سے پہلے جو معاملہ چلتے تھے کہ سول کورٹ میں ہی لوگ جاتے تھے، پھر وہ سول کورٹ میں جیسے ہمارا جو سول جج صاحبان ہیں ان کے اوپر برڈن بھی ہوتا ہے، پریشر بھی ہوتا ہے، کام بھی زیادہ، یہ چونکہ ایک ٹیکنیکل کام تھا تو جتنی دیر تک وہ کرتے رہے، لیکن پھر ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے لیے ایک اسپیشل جو کورٹس ہیں یا ٹریبونل ہیں وہ ان کو وجود میں لایا جائے تاکہ لوگوں کے فیصلے جلدی ہو سکے۔ اس کے لیے انہوں نے 2000 میں ایک انشورنس آرڈیننس 2000 انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ٹریبونل تو نہیں بنائے گئے، لیکن انہوں نے یہ جو جوریڈکشن تھی یہ انہوں نے ڈسٹرکٹ جج صاحبان کو جوریڈکشن دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ASJ1 ہوتے تھے ان کو دے دی اور وہ یہ کیسز کرتے رہے۔ یہ جو پریکٹس یہ 2000 میں آیا، 2004 میں یہ چلتے رہے، کرتے کرتے یہ سارے کیسز چلتے رہے، لیکن وہاں جو صورتحال تھی، لوگوں کی بھی شکایات تھیں، اور جو ASJ1 تھے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحبان، ان کی اپنی مجبوری بھی تھی کہ انہوں نے سول کام بھی دیکھنا ہے، کرمنل کام بھی دیکھنا ہے۔ یہ چونکہ ٹیکنیکل کام تھا، اس بات کو دیکھتے ہوئے تو پھر یہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ نے، انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے جو ٹریبونل اس میں ریکوائرڈ ہے، اس میں انڈر سیکشن 151 انڈر سیکشن 121 جو سیکشن تھا اس کے تحت یہ ٹریبونل وجود میں آیا۔ یہ پہلی دفعہ ٹریبونل وجود میں آیا، اور یہ گورنمنٹ نے اس کے لیے مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی مہربانی کی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں چونکہ ریٹائرڈ جج تھا ہائی کورٹ کا، تو چیف جسٹس صاحب نے میرا نام ریکمینڈ کیا، آئی ایم تھینکفل ٹو ہم۔ انہوں نے تو پھر گورنمنٹ نے ہمیں مقرر کر دیا۔ انڈر دی لا کوالیفیکیشن بھی ہائی کورٹ کے جی، اس کے اندر یہ لکھا ہے سیکشن 121 میں لکھا ہے کہ سٹنگ جج یا ریٹائرڈ جج آف دی ہائی کورٹ۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ 2 ممبر ہوں گے، ایک ممبر لیگل ہوتا ہے اور ایک ممبر ٹیکنیکل۔ ممبر لیگل میں تھوڑی دیر کے بعد کہ آئی ایم لکی کہ مجھے بڑے اچھے ایک ممبر لیگل مل گئے جو کہ سٹنگ سیشن جج صاحب بھی ہیں، وہ مل گئے، اور ہم نے اس کے بعد یہ کام شروع کر دیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ انشورنس کے اندر میں شارٹلی آپ کو بتاتا ہوں، بات تو کافی تفصیل ہے۔ شارٹلی اس میں 2 قسم کی انشورنس ہوتی ہے، ایک لائف انشورنس اور ایک نان لائف انشورنس۔ لائف انشورنس وہ ظاہر ہے اپنے نام سے ہی ظاہر ہے لائف انشورنس۔ نان لائف میں جتنی کمرشل انشورنس ہے، میرین انشورنس ہے، کمرشل انشورنس ہے، سارا اس کے اندر وہ کور ہو جاتا ہے نان لائف کے اندر۔ ہمارے پاس پھر جب یہ بنایا گیا ٹریبونل، تو جو کیسز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحبان کے پاس
पड़े हुए थे पूरे पंजाब में, वो हमारे पास आ गए। मैं ये आपको बताता चलूँ, मुझे इनसे निकल गया कि 2 ट्रिब्यूनल बनाए गवर्नमेंट ने, एक लाहौर में है जी, एक मुल्तान में। वहाँ भी मुल्तान में एक हमारे रिटायर्ड जज साहब हैं खालिद अलवी साहब, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई, बड़े कॉम्पिटेंट, सिविल लॉ पे बड़े कॉम्पिटेंट है, उनको जिम्मेदारी दी गई। और जो जितने केसेस पड़े थे सिविल कोर्ट्स के अंदर एडिशन डिस्कस जबान के बाद, वो हमें ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब हम वो जो केसेस हैं उसके ऊपर पहले हमें काफ़ी कोशिश करनी पड़ी कि लोग नहीं आ रहे थे, उनको पता नहीं था ट्रिब्यूनल क्या है, कुछ नहीं है, नोटिस पैड भी करने पड़े, फिर हमने टीवी में दिया, अखबार में दिया, सारी एक्सरसाइज करने के बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि अब जो हाज़िरी होती है वो आलमोस्ट हमारे पास 100% हाज़िरी होती है हमारे केसेस के अंदर। तो अब मैं आपको यही बताता चलूँ कि हमने जो चूँकि जो लाइफ है उसके अंदर ज़्यादा बेवगान होती हैं, माएँ होती हैं, बेवगान होती हैं, बच्चे होते हैं, तो हमने फिर एक पॉलिसी बनाई शुरू में कि जी लाइफ के ऊपर हम ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे, इसमें बिला वजह डेट नहीं देंगे, बिल्कुल बिला वजह, और छोटी छोटी डेटें देंगे। अब हमें ये काम करते तकरीबन को 3 साढ़े 3 माह हुए, जो प्रैक्टिकल हमने जो वाकई एक्टिवली जो काम शुरू किया। पहले तो तमील ही नहीं हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से अभी 3 महीने हुए हैं। तो उसमें अभी तक हमने, अल्लाह की मेहरबानी से, शुक्र है अल्लाह का कि हम दोनों की बहुत अच्छी जा रही है, इसमें कोऑर्डिनेशन भी ठीक है। तो हमने अभी तक 104 केसेस हमने ख़त्म कर दिए हैं ये 2.5-3 माह के अंदर। ये अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि लोगों में, और ज़्यादा इसमें जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस वाले केसेस हैं जो कि डेथ क्लेम है, वो हमने जो काफ़ी 10 साल से, वो 12 साल से वो पेंडिंग चलते आ रहे थे, क्योंकि हम डिग्री पास हुए 10 साल हो चुके थे, डिग्री भी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और वो जो केसेस हमें एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अब ये इस वक्त कि आज तक की ये सूरत हाल है। जी, मैं ज़फ़र साहब की तरफ आता हूँ। जी ज़फ़र साहब, आप माशाल्लाह सिविल जज से आए हैं, तो ये आप इंश्योरेंस के मामला क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं, तो हमारा भी चूँकि इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम ये इंश्योरेंस के हवाले से कि इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल कैसे काम करता होगा, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ सिविल जजेस को जो मुश्किलात थी, यहाँ आप बेहतर तौर पर यानी जो पब्लिक भी फेस कर रही थी, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है सिविल कोर्ट में, तो यहाँ आके कुछ उनको बेनिफिट या स्पीडी हो सकता है यहाँ आपका, या वहाँ ज़्यादा बेहतर था, उसको कंपैरिजन कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए। कोई शक नहीं है कि ये गवर्नमेंट ने इसीलिए हाई पावर ट्रिब्यूनल बनाया है कि सिटिंग मतलब रिटायर्ड जज साहब, एक सीनियर आदमी जी एक्सपोजर है उनका हाई कोर्ट से, जी, तो ताकि लोगों को एक्सपीडिशियसली उनके केसेस का फैसला हो सके। जी, तो एक लिहाज से ये स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है, हमने सिर्फ ये इंश्योरेंस के केसेस सुनने होते हैं, तो हमारी इस पे ग्रिप और दूसरा जो स्किल है वो ज़्यादा है हम लोगों से ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो जो मतलब काफ़ी 10 साल पुराने केस से हमने वो 5 मिनट में भी ख़त्म किए हैं। दूसरा इसमें ये भी था कि प्रोसेस तो सर होता होगा ना, ये एविडेंस का, और वो तो उसमें तो टाइम उतना ही लगता होगा। सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत मैं वही कर, जी, जिस तरह सिविल केस वही होता है जी, तो उसकी तो बड़े टाइम लगता है ना उसमें बहुत, उससे शार्ट कैसे करते हैं? टाइम लगता है तो उसमें हम शार्ट इसलिए कर लेते हैं कि हम जो केस लाइफ के उनको हमने टारगेट किया हुआ है, एक तो हम ज़्यादा केसेस लगाते नहीं हैं, तो जो केस लगाते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि डे टू डे करके तो उनको फिनिश कर दिया जाए। जब वो पार्टीज के केस लगते हैं तो फिर वो डिले भी नहीं करते, वो कला भी वो जी ज़ाहिर पता है उनको कि ये चाहते हैं कि अब ये लग गया केस, उन्होंने इसका फैसला करना ही है, तो वो फिर जल्दी करवा देते हैं। जी केसेस में इधर हमारे मुल्क में डिले होने की वजह ये है कि ये जो पेशी सिस्टम है, ये पेशी चलती रहती हैं, और वो वकला और सायल समझते हैं कि भाई पेशी मिलनी है तो लेते रहते हैं आराम से। अगर इसको थोड़ा अल्टर कर दिया जाए कि 2-3 केस फिक्स हो जाएगी बात, और वो डे टू डे कर टाइम लिमिट फिक्स कर दें, टाइम लिमिट, या वो यही टाइम लिमिट ही बन जाएगी भाई, वो 2-3 केस को टारगेट कर लेगा तो फिर पार्टीज को पता होगा अपने डिसाइड करना, तो वो फिर 1-2 दिन में डिसाइड करा देते हैं।
تو لیکن جب پتہ ہو کہ جی ڈیٹ مل جانی ہے تو وہ پھر ادھر زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہی ہے ہماری عدالتیں جو فریولس کیسز سے بھری پڑی ہیں. 90% تقریباً فریولس کیس ہیں, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کیے ہوئے ہیں. تو وہ جہاں پر جینیئن لٹیگیشن سفر کر رہی ہے وہاں پر وہ بھی چل رہے ہیں. جی 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 شاہ صاحب آپ ہم نے تو ماشاء اللہ جائے صاحب کا ماشاء اللہ بڑا ہائی کورٹ کا ایکسپیرینس ہے, میرا بھی لوور کورٹ جسے لوور کورٹ کا اتنا ہے, اس لیے اس کو کافی کٹ شاٹ کیا ہے اور بڑی جلدی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ بھی ہم ساتھ ہی کروا دیتے ہیں, اس کے لیے کوئی زیادہ ٹائم اپنا سسٹم نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ چیک دیں گے یہ پارٹی کا کیس. جی شاہ صاحب آپ کا ماشاء اللہ کیونکہ ہائی کورٹ کا یہ اس کو ظفر صاحب نے بڑا اچھا بتایا تفصیل سے. ہم ساتھ اس کو اس طریقے سے بھی کرتے ہیں. اب لاء کے اندر سی پی سی بھی یہ پرووائڈیڈ ہے کہ جس دن ہم ڈگری کریں دعویٰ وہ اسی وقت اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ایگزیکیوشن میں. تو وہ جو ایک بات ہوتی تھی نا کہ مہینے بعد ایگزیکیوشن ہے, پھر تعمیل ہے اور فلاں 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 لمبا کام چلتا تھا, وہ کافی زیادہ کٹ شارٹ ہو چکا ہے. دوسرا ہم یہ ہے کہ میں اس بات کو لازمی ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لازمی کہ میں ذاتی طور پہ بھی اور میرے جو ساتھ ہیں ظفر صاحب ممبر صاحب یہ بھی اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے ٹریبونل کے اندر آپ حیران ہوں گے سن کے کہ لائر کی حاضری بھی آلموسٹ 100%. لائر بھی بڑا ہی تعاون کر رہے ہیں, 100% ان کی حاضری ہے. سارے ہی آتے ہیں اور سارے کیسز کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھ سکے ہیں کہ 2.5-3 مہینے میں ہم نے 104 کیسز جو اتنی دیر سے پڑے ہوئے تھے ہم اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں. اگر لائر کا تعاون نہ ہو تو پھر ممکن نہیں رہتا, پھر سارا کام رہتا ہے. تو میں تو آپ یہ کہوں گا کہ ایون سٹرائک کے دوران بھی ہماری طرف سے کوئی سختی نہیں تھی. سٹرائک کے دوران بھی لائر ہمارے پاس پیش ہوئے اور باقاعدہ پروسیڈنگ ہوئی اور کیسز ختم ہوئے. تو جہاں تک ہم چونکہ سی پی سی اپلیکیبل ہے, ہم فلی سی پی سی کو فالو کرتے ہیں. یہ ہم احسان نہیں کرتے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی آج ایویڈنس ہونی ہے, آج ہونی چاہیے ایویڈنس, یہ ہونی چاہیے. لائر کو پیار سے تھوڑی بہت سختی بھی کئی دفعہ کر کے پیار بھی کر کے اس کو منا لیا اور ہم اس کو آخر تک پہنچ جاتے ہیں. کئی کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بحث کر لیں, اس کے اوپر آئیں, اس کے اوپر بحث کریں, اس کو ختم کر لیتے ہیں. لائر بھی مان جاتے ہیں, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ موسٹلی لائر بھی مان جاتے ہیں. تو دیٹ از دی ریزن کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکے اور ہم نے یہ کیسز یہاں تک ختم کر لی. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے جو کیسز ہیں اور کیا اس میں کیا جائے گا, اس میں دیکھیں بار اور بینچ کے جب تک دونوں ایک جگہ نہیں ہوں گے تو معاملہ آگے نہیں چل سکتا. اس کے اندر بڑی زیادہ امینڈمنٹس کی بھی ضرورت ہے لاء کے اندر. اب اتنا 100 سال پرانا 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. آج کل کی ریفرڈ کورٹ مطابق ہائی کورٹ میں کمیٹی بنی تھی جائز بان پہ مشتمل, انہوں نے کافی اچھی امینڈمنٹ بھی کی ہیں, لیکن وہ جو دوسری تھی جو اس کے اندر امینڈمنٹ تھی سیکشن پارٹ جو تھا وہ والی گورنمنٹ نے اس کو پھر بعد میں ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی اس کو اپروو نہیں کیا گیا. باقی کے اندر کچھ کافی حد تک ججمنٹ ہو چکی ہے, جو امینڈمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے. لیکن ابھی بھی ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. جتنی دیر تک آپ فریولس لٹیگیشن کو, جیسے ظفر صاحب نے کہا, فریولس لٹیگیشن کو جتنی دیر تک جتنا کم آن دی ویری فرسٹ ڈے اس کو کرب نہیں کرتے یا ہیوی قسم کا فائن نہیں ڈالتے, اتنی دیر تک لٹیگیشن آپ کی کم نہیں ہو سکتی. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ظفر صاحب سے کہ سول کوڈ کے اندر اس وقت, چلے میں بڑے متعدد اندازے کے مطابق کہتا ہوں 60 سے 70% جو کیسز ہیں فریولس کیسز پڑے ہوئے, 60 سے 70%. نہیں اس کا جو سسٹم, کوئی سسٹم ایسا, اب اچھا وہ سسٹم جو لٹیگیشن کیا کہنا چاہیے لیجسلیشن کے ذریعے ہونا چاہیے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ لا موجود ہے اسی میں رہ کے اس کو فریولس. اب یہ دیکھیں, اب آپ نے بات ٹھیک کی. اب دیکھیں کہ اس وقت بھی سی پی سی میں اسپیشل کاسٹ ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل. ٹھیک ہے, اب اس کی امپلیمنٹیشن بات آتی ہے. اب آپ اگلی بات دیکھیں کہ ججز کے پاس جو برڈن ہے کیسز کا,
اب جو ایک لاہور میں سول جج بیٹھا ہے, ایوریج اس کے پاس ڈیلی جو کیس لگتے ہیں 100 سے 150 لگتے ہیں. بالکل. میں یہ محتاط کر کئیوں کے پاس 200 بھی ہیں, 200 بھی جاتے ہیں, لیکن میں محتاط ایوریج میں بتا رہا ہوں 100 سے 150. اب 100 سے 150 کیس کے اندر وہ سی پی سی کے مطابق کیس خالی اس میں التوا کرے نا, تو صرف وہ ٹائم پورے 8 گھنٹے اس میں لگ جائے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب 2 کیس ایویڈنس والے آ جائیں, لمبی ایویڈنس ہے, ریکوائرڈ ہے, لائر کا حق ہے وہ کرے, وہ آپ کچھ اور کام کا, آپ کو کچھ اور کام کر ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے ہائی کورٹ میں دیکھیں کہ ہائی کورٹ میں جج صاحبان کے پاس, میں خود تھا کئی دفعہ 70 کیسز ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے پاس, جی اس سے زیادہ لگے ہوتے ہیں 70-80 کیس. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ 70 کیس کے اندر اس کو ایڈجرن کرنا ہے سی پی سی کے مطابق. ایڈجرن کرتے وقت آپ نے ریزننگ بھی دینی ہے, لا یہ کہتا ہے ریزننگ دے کیوں ایڈجرن کر رہے ہیں, جی بالکل, اس کے مطابق کیسے کریں گے, کیا کریں گے. تو ہائی کورٹ میں بھی فریولس لٹیگیشن بہت زیادہ ہے, وہاں بھی مطلب اس کا جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے فرسٹ ڈے کے اوپر, ایک جیسے باہر کے ملک کے اندر وہ ایک ہوتا ہے, ایک ان کا کلرک آف کورٹ اس کو کہتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا نا, اس کے مطابق وہ کریں. وہ اگر یہ کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر کیسی تعداد بڑھتی جائے گی, ہوتا جائے گا. جی سر, ایک تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. تھینک یو. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست پہ جناب جسٹس صاحب بتا رہے تھے کہ ہم فریولس لٹیگیشن کو کیسے. اب آپ دیکھیں کہ فریولس لٹیگیشن ہر جگہ ہی ہے, یہ نہیں کہ ایک جگہ, ہر جگہ ہی فریولس لٹیگیشن ہے. اس فریولس لٹیگیشن کو جب تک ہم نے کر نہ کیا, اس کو فرسٹ ڈے کہیں اس کو مطلب جیسے باہر کے ممالک میں وہ رکھے ہوتے ہیں کلرک آف کورٹ, جو لائرز ہوتے ہیں وہ بغیرہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیس پروسیڈیبل ہے کہ نہیں ہے. تو وہ پھر پارٹی کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر تو یہ کیس ہماری نظر میں تو پروسیڈیبل نہیں ہے, اگر آپ اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ایٹ یور کاسٹ اینڈ رسک. اس کو بعد میں پے کرنی پڑے, جو وہ چلے جائے. ایسا کوئی سسٹم جو بنایا جائے, یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. ہمارے پاس لا گریجویٹ بہت زیادہ ہے جو اس بات کو, آپ نے پہلے فرمایا کہ سی پی سی میں موجود ہے, سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس اگر آپ آ جائیں, ہمارے پاس یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو لائف انشورنس کے اندر آلموسٹ ہر کیس کے اندر, حالانکہ وہ میڈیکل ہو جاتا تھا, ہر کیس کے اندر کیا ہوتا تھا, پری انشورنس ایلمنٹ. پری انشورنس ایلمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی انشورنس کمپنی والے کہ جی جب اس نے ہم سے انشورنس پالیسی لی تھی غلط بیانی کی, تو اس نے غلط بیانی کی, اس کو یہ بیماری تھی, اس نے کہا تھا میں فٹ ہوں, اس نے یہ کی. اب اس کے خلاف, اب اس کی یہ بیماری, جب یہ ڈیتھ ہوئی ہے, اس کو لیور کی پرابلم تھی, کڈنی کی پرابلم تھی, اس نے بتایا نہیں. اب وہ کیس چل رہی. ایک بات کے اندر سپریم کورٹ نے اس میں بڑی مہربانی کی اور بہت ہی اچھا, مطلب یہ دیٹ واز ان فیکٹ ریکوائرڈ. جی انہوں نے یہ کیا ہے کہ جس کیس کے اندر میڈیکل ہوا ہے, جس کیس کے اندر ایٹ دی ٹائم آف پرچیزنگ دی پالیسی میڈیکل کمپنی نے اپنے ڈاکٹر سے کروا لیا ہے, مینڈیٹری ہے ویسے بھی اس کے بغیر, ہاں اپنے ڈاکٹر سے کروا لیا, انہوں نے کروا لیا. اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اب اس کا میڈیکل کا کوشچن نہیں کیا جائے گا. اب میڈیکل, اگر میڈیکل کا کوشچن نہیں کیا جائے گا تو باقی تو کیس ہی کچھ نہیں ہے. تو ہم جو جس میں میڈیکل ہوا ہے اس کو ہم فٹافٹ کرتے جا رہے ہیں, اس پہ لمبی ہم نہیں بات جا رہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ لگا کے ہم کہتے ہیں جی یہ گئی سپریم کورٹ ججمنٹ, یہ گئی. تو اس لیے اب جو دوسرا ہے اس کے اوپر بھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ ہر کیس کے اندر کمپنی میڈیکل کروائے, ہر کیس کے اندر کمپنی میڈیکل کروائے. اس وقت جتنا بھی تھورولی اس کو میڈیکل ایگزامن کر دیں, کر لے, بالکل اس کے بعد ٹائم ہے, تھورولی میڈیکل ایگزامن کر لے. بعد میں یہ نہ اپنی, اب جتنے کیسز بھی ڈیتھ کلیم پڑے ہوئے ہیں, یہ بلکہ تقریباً نہیں 100% ان میں ایک ہی گراؤنڈ ہے, پری انشورنس ایلمنٹ. اس کو پہلے بیماری تھی, اس نے ڈکلیئر کرتے وقت بتایا نہیں, اس وجہ سے 10 سال سے کیس پڑے, اس وجہ سے. اب اس میں مجبوری ہے کہ وہ اس میں سی پی سی اپلیکیبل ہے.
اب پھر وہ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، کون سی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا، وہ ڈاکٹر تھا پشاور ہاسپٹل میں، وہ ڈاکٹر تھا لاہور کے کسی ہاسپٹل میں، وہ وزیر آباد میں تھا، وہ گجرات میں تھا، وہ ملتان میں فوت ہوا. اب وہاں کے ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر وہاں موجود ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر کو کیسے ڈھونڈا جائے، کیا کیا جائے، یہ ایک بڑی تکلیف دہ یہ بھی یہ عمل کرنے. تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ہم اپنی طور پہ کوئی ججمنٹ دیں. جو سپیریئر کورٹس ہیں ان کے پاس جائے گی. اب یہ باقی ان کا کام ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ججمنٹ. ہم کہیں گے کہ لازمی طور پہ ہر کیس میں میڈیکل کروایا جائے. ویسے ہی سر میڈیکل تو مینڈیٹری ہوتا ہے اب تو، ویسے مینڈیٹری ان کے اپنے وہ خود کراتے ہیں. ہاں جی. اب ہم یہی کہیں گے. اس وقت تک ہماری یہ ایکسرسائز چل رہی ہے. جی ظفر صاحب، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ فریولس لیٹیگیشن بہت ہے، آپ سول لیول پہ بھی کیونکہ کام کر چکے ہیں ایز اے سول جج، تو وہاں کیسے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو فریولس لیٹیگیشن ہے اس کو اور جو جینیئن کیسز ہیں ان کو کس طرح سے بائفرکیٹ کرے سول جج لیول پہ؟ اس میں کئی طریقے ہیں، کیونکہ جب کیس دائر ہوتا ہے تو وکلاء کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس فریولس ہے، اور کورٹ کو بھی پتہ چلتا ہے. پلینٹ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یا استغاثہ یا کوئی سٹائل تو ہونا چاہیے کہ جس میں وہ کر کے کہ یہ کیسز اس قسم کے ان کو سب کو ہم اکٹھے کر سکتے ہیں ڈسپوزل. نہیں، اس میں دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے. مثلا ایک وہ عام طور پہ ہے کہ 24,000 کا ڈیمیجز کا دعویٰ کر دیا جی، تو ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فریولس ہے. کہ مطلب جینین آج 24,000 کا کون سا دعویٰ ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جی کورٹ فیس نہ لگانی پڑے اور خرچہ نہ کرنا پڑے، اور دوسری پارٹی کو سال تک اس کو کس طرح، مقصد یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے اس میں ڈسپوزل یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو ٹارگٹ کر کے ڈے ٹو ڈے اس کو فکس کر کے اس کو فیصلہ کر دیا جائے، اور پھر جو اس میں دعوے دار ہے اس کو ہیوی کاسٹ مطلب 1 لاکھ 2 لاکھ امپوز کی جائے، اور اس کو ادھر ڈیٹین کر لیا جائے کہ جب تک یہ پے نہیں ہوگی تو یو ول ریمین بیہائنڈ دی بارس. اچھا، آپ کے یہاں ادھر ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو ہم کاسٹ امپوز ہی نہیں کرتے. باقی ایک رواج یہ بھی ہے کہ جو وکلاء کی کاسٹ ہوتی ہے وہ سرٹیفکیٹ ان کو دینا چاہیے کہ فیس کا اور فریقین کو، تاکہ وہ جب کہ ود کاسٹ دعویٰ خارج ہو تو وہ دوسری پارٹی سے ریکور کر کے وکلاء کی فیس جو ہے وہ بھی دلوائی جائے اور باقی اخراجات. لیکن وہ ادھر رواج ہی نہیں ہے، وہ جاڑی نہیں پکڑ رہی چیز کہ جی وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ بھی کرنا چاہیے کہ لوگ اس پہ اویئر ہوں. مطلب فل کاسٹ ڈسکلوز کرنی چاہیے کہ اتنا ہم نے فیس لی ہے، اتنا یہ خرچہ ہے، تاکہ وہ دعویٰ خارج ہو تو اس کو مدعی کو کہا جائے کہ یہ کاسٹ پے کریں آپ نے اتنا عرصہ کورٹ کا ٹائم. دوسرا یہ ہے کہ جب جس طرح باہر کے ممالک میں ہو رہا ہے کہ ٹرائل میں ٹائم ہونا چاہیے. مثلا آپ دیکھیں ویسٹ میں تو ہوتا ہے کہ ایک وٹنس ہے، ایک کیس میں شہادت ہو رہی ہے، تو اس میں ایک وٹنس ہے، اس کا ٹائم ہوگا کہ آدھے گھنٹے میں دوسری پارٹی کو کہ آپ کراس ایگزامینیشن اس میں کر لیں. اگر وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ایکسیڈ کرے گا تو پھر اس کو کہیں گے آپ اس کی کاسٹ پے کریں گے. وہ اسی وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈپازٹ کی جائے، وہ ڈالر کے حساب سے ہے $5,000 $2,000. اس لیے وہ وکلاء بڑے پرٹیننٹ رہتے ہیں اور وہ کوئی فریولس چیز نہیں پوچھتے. یہاں پر یہ ہے کہ ایک مطلب دعویٰ جھوٹا دعویٰ ایک نے کیا ہوا ہے، پہلے تو وہ ایویڈنس کراتے ہی نہیں ہیں، عدالتیں ان کو کہتی رہتی ہیں کرائیں، وہ 50 موقع لیتے ہیں. الٹیمیٹلی عدالت ان کو کہتی ہے بھائی کراؤ. وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک گواہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ شیطان کی آنت کی طرح ختم ہی نہیں ہوتا. ٹیکنیکل 151 کی اپلیکیشن وہ بڑا لمبا وہ اس کا بیان کراتے رہتے ہیں کہ عدالت کو تنگ کرنا ہے جی. وہ 10 صفحے ایک گواہ سے کالے کرواتے ہیں. تو وہ عدالت اگر ان کو کٹ شارٹ کرے تو آج کل جیسا آپ کو پتہ ہی یہ حالات ہیں ادھر، تو وہ وکلاء اس میں پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں پراپر ہیئرنگ نہیں دی جا رہی. تو اس لیے کوئی ٹائم بھی فکس ہونا چاہیے ہر ایک پروسیڈنگ کے لیے. مثلا ایک گواہ پہ کراس کرنا ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ دے دیں، مرڈر کیس ہے تو اس میں گھنٹہ دے دیں. اور عدالتوں کا جو ٹائم ہے ادھر تو فری فال ہے سب کے لیے. گورنمنٹ اور غریب ملک، آپ اکنامک حالات دیکھیں اس ملک کے، بالکل، اور یہ دیکھیں کہ ایک عدالت پہ یہ اس غریب ملک کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے، اور آگے آؤٹ کم دیکھیں کہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود ایک عدالت ڈیلیور کیا کر رہی ہے. آپ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ پورے ملک میں آپ گھوم لیں،
ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو کتنے کیس ملتے ہیں جو فائنلی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں ایک دن میں. جی بالکل. آپ ان چیزوں پر غور کریں، اخراجات پر، ان کی ڈلیورنس پر اور ایفیشنسی پر، سسٹم کو ایفیشینٹ بنائیں. اب تو فری فال ہے، صبح صبح آ کے کہہ دیا ہڑتال ہے جی، لو جی سارا دن ہڑتال ہے. پھر مطلب اتنی دور سے لوگ لاکھوں کیس جو ہیں، لوگ وہ کوئی رحم یار خان سے، کوئی اٹک سے، کوئی ہاں جی بہت دور دور سے بنوں سے آیا ہوا ہے. جی. تو صبح بس ایک نوٹس آ کے ہڑتال ہے اور وہ مایوس ہو کر واپس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ان کا آج مہنگائی کے دور میں دیکھیں کہ عام آدمی کے لیے ادھر مطلب فیصل آباد سے، سرگودا سے یا ادھر گجرات وغیرہ سے آنا کتنا مشکل ہے. جی شاہ صاحب آپ یہ بڑا اچھا بڑی تفصیل سے بتایا ظفر صاحب نے. جی میں اس میں کہوں کہ آپ ایک ایگزامپل لے لیں. جی ایک کوئی بندہ بھی، کوئی بھی ایک لائر کے پاس آ گیا، اس نے بات کی، آپ بڑے آرام سے اپنے گھر بیٹھے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، جی اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہیں، تو 24,000 کا دعویٰ ہو گیا. کوئی کورٹ فیس اتنی لگی، کوئی کچھ نہیں ہوا، 24,000 کا دعویٰ ہو گیا. اب 24,000 کا جو دعویٰ ہے اس نے بھی ویسے ہی فیصلہ ہونا ہے جیسے کوئی 10 کروڑ یا 10 ارب روپے کی پراپرٹی ہے، اس نے بھی ویسے ہی فیصلہ ہونا. اس میں بھی ایویڈنس. اب 24,000 کا دعویٰ ہے، وہ 6 گواہ لے آیا ہے. جی بالکل. اب جج صاحب انکار نہیں کر سکتے. وہ کہے گا جی آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ انکار نہیں کر سکتے. اب اس پہ جو ٹائم ضائع ہوا ہے عدالت کا، اسٹیٹ نے پیسے دیے ہیں جج صاحب کو. جی بالکل. اسٹیٹ بجلی، پانی، بلڈنگ سارا کچھ دے رہی ہے، اور وہ 24,000 جس میں اس نے کوئی کورٹ فیس بھی نہیں لگائی سرکار کی، وہ سارا دن اس نے سسٹم کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے. ہاسٹیج کر پوری کورٹ کو وہ ہاسٹیج کر لیتا ہے. اب دیکھیں آپ ہڑتال ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک دن ہڑتال ہو، صرف لاہور کے اندر 25 سے 30,000 کیس ایڈجرن ہوتے ہیں. بالکل 30,000 کیس کا مطلب ہے کتنے لوگ. آج کل وٹنس لے کے آنا کتنا مشکل ہے. اپنے بھائی کو وٹنس لے کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل سر. اتنا اخراجات، ٹائم نکالنا، یہ کرنا، وہ کرنا، سارا کچھ ہے. تو یہ ساری باتیں ایڈریس کرنی پڑیں گی. یہ ایڈریس کرنی پڑیں گی بار کو بھی، بینچ کو بھی. ویسے جیسے آپ نے بھی فرمایا، ظفر صاحب نے بھی فرمایا کہ کاسٹ کا جو پرووائڈڈ ہے سی پی سی میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ کوشش کی جانی چاہیے کہ اس کو. جی اور جب تک یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، فٹنس لیٹیگیشن نہیں رکے گی، اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جائے گا جو ہو رہا ہے. اب ہم جب عدالت میں آئے تھے تو لاہور میں 12 سول جج صاحبان تھے، اب کو 200 سے زیادہ. 200 سے زیادہ. بالکل. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ ججز، اور ہمارے دور میں لاہور میں 4-5 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج بیٹھتے تھے اور 12 سول جج ہوتے تھے. آج 100 سے زیادہ ایڈیشنل لاہور کے اندر، صرف لاہور میں. باقی اور میں نے یہ جو کیس ایڈجرن ہوئے ہیں صرف میں نے لاہور کے بتائے ہیں آپ کو. جی بالکل. پورے ملک کا کیا حال ہے یہ؟ پورے ملک کا، چلے پورے پنجاب کا لگا لیں آپ. ٹھیک ہے جی، جس میں لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، پسرور ہے، نارووال ہے، گجرات ہے، جہلم ہے، پنڈی ہے، ملتان ہے، وہاڑی ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، ساہیوال ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکنامک اسپیکٹس جو ہے اس لیٹیگیشن کا یا جسٹس سسٹم کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ کا جسٹس سسٹم ایفیشینٹلی چل رہا ہوگا، معاشرے میں امن ہوگا. ہاں یہ ساری چیزوں پہ جسٹس کا جو اثر ہے وہ سب ہر فیلڈ پہ ہوگا نا. آپ ہمارے سوشل فیلڈ پہ آج تو ہر مطلب چینل پہ اور یہ سارے پیپر میں یہی بات چل رہی ہے کہ انویسٹمنٹ کا اور پیس کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں پیس امن ہوگا وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. جہاں پر لا لیسنس ہوگی، انسرٹینٹی ہوگی، تو وہاں پر مطلب لوگ کہاں انویسٹ کرنے آئیں گے. جی تو اس کو بھی ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں کی تعداد بڑھانا، ججز کی تعداد بڑھانا، وکلاء کی اب بھرمار ہے، یہ چیزیں اس مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسرا ایک اور بات دیکھیں جوید صاحب، اب یہی بات دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی ڈیوائن بکس ہیں، اور خاص طور پہ آخری جو کتاب ہے قرآن پاک، جی بالکل صرف انصاف کی بات کرتی، انصاف سے بڑی ہوئی ہے. ہر جگہ انصاف کی بات کرتی، ہر جگہ انصاف کی، معاشی انصاف، معاشرتی انصاف، خاندانی انصاف.
کیا ہر جگہ جی ہر لیول پہ انصاف کی بات کرتی ہے، ہر جگہ انصاف کی بڑی بات۔ مہربانی سر، شارٹیج آف ٹائم ہے، آپ لوگوں کی بھی مصروفیت ہے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی جی مہربانی آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع انشاءاللہ پہ آئندہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے یہ ساری دوبارہ پھر حاصل کریں گے۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ٹریبونل، انشورنس ٹریبونل کے حوالے سے اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے جو بہتر رائے آ سکتی ہیں، ہمارے یہ محترم جج صاحب جن کا ہائی کورٹ کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ جج صاحب جن کا سول کورٹ سے لے کے اب تک ڈسٹرکٹ جج تک کا ایکسپیرینس ہے، ان سے ہم نے رائے لی کہ ملک کے سسٹم کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔